ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ وقار علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی اس تقریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، کیونکہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے پہلے یہ سمجھنا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال، اولاد، جان سب کچھ قربان کر دے۔ اور اللہ کی ولی کی نشانی کیا ہے؟ جب اس کے چہرے کو دیکھو نا تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ولیوں کی جو اللہ کے ولی ہیں سب کی کرامات ظاہر ہو، کتنے ولی ایسے ہیں جن کی ہمیں کرامات ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ آؤ میں لے کے چلتا ہوں آپ کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ان کی بارگاہ میں اگر کوئی چور آتا تو وہ قطب بن کر جایا کرتا تھا۔ آؤ میں لے کے چلتا ہوں ان کی بارگاہ میں، اے غوث اعظم دستگیر ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک بار چور آیا، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز ادا کی، اچھا آپ نے جو اپنی جو کملی ہے وہ لٹکا دی کس کے اوپر؟ ایک کیل کے اوپر، اور چور دیکھتا ہے یار بڑی قیمتی چادر ہے، بڑا مالدار ہو جاؤں گا، بڑا پیسہ آ جائے گا، یہ سوچ کر اس نے وہ کیل سے چادر نکالی، اپنے بغل میں چھپا لے کر جانے لگا۔ کرامات غوث، دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند، کچھ باہر جانے کا راستہ نظر نہیں آیا۔ اب رات کو 12 بجے ایک دستک دینے والے نے دستک دی، آئے کون؟ کہا خواجہ خضر آیا ہوں۔ اتنی رات کو خواجہ خضر کیوں آئے ہو؟ کہا دروازہ تک کھولا بتاؤں گا کیوں آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، کہا فلاں ملک کے اندر ایک قطب کا انتقال ہو گیا، خدا کے نظام کے مطابق جلدی سے وہاں پہ منتخب کرنا ہے دوسرا قطب۔ میرا غوث فرماتے ہیں اتنی رات کو قطب کہاں سے لے کر آؤں گا؟ جاؤ وہ جو کونے میں پڑا ہوا ہے اسے لے جاؤ۔ میرے خواجہ خضر آتے ہیں، قطب تو ادھر بیٹھا کیا کرتا ہے؟ تجھے تو فلاں نے بادشاہت کی حکومت سنبھالنی ہے۔ وہ کہتا ہے قطب میں نہیں۔ فرمایا پھر کون ہے؟ کہا قطب میں نہیں، میں تو چور ہوں۔ میرے خواجہ خضر غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہا یہ تو قطب نہیں، یہ تو چور ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں دروازے کے باہر چور تھا، اب دروازے کے اندر آ گیا، ہم نے قطب بنا دیا۔ میری بات اصل میں آپ کو سمجھانا یہ تھی کہ وسیلے سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جو وسیلہ ہوتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی قبول کر دیتا ہے دعائوں کو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ جو چلا جائے تو اس کا وسیلہ ہم نہیں ہوتے، اس سے کے وسیلے سے ہم دعا نہیں کر سکتے، وہ وسیلہ نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا پھر آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے بات تو صحیح کی ہے، میں بتاتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محبوب کو معراج پہ بلاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں آ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں اپنی امت کے لیے لائے، اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اتنا کو آپ کی جو امت ہے وہ اتنا لوڈ برداشت نہیں کر سکتی ہے، آپ تھوڑا کم کرائیں۔ میرے آقا کرتے کرتے 5 ہو جاتی ہیں، اور فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں ادھر بھی یار اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا پہلے ہی 5 کیوں نہیں لائی؟ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، مجھے یہ بتا کہ اللہ کو پتا تھا میں نے پہلے 5 دینی ہے؟ کہتا ہے پتا تھا۔ میں نے کہا پھر کیوں نہیں دی اس نے پہلے ہی 5؟ پہلے ہی وہ دے دیتا نا۔ پھر کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے بولا اسی کا نام تو حکمت ہے،
حکمت کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں. ایک بندہ تھا وہ کبھی کھیت کے اندر گیا ہی نہیں. پہلی بار جب کھیت کے اندر گیا تو ایک چھوٹا سا بیل لگی ہوئی کس کی؟ کدو کی. اب اس نے دیکھا پیڑ چھوٹا سا, کدو بڑا لگا ہوا. یا اللہ یہ کیا, چھوٹا سا پیڑ, اتنا بڑا کدو کیوں؟ چھوٹا لگنا چاہیے تھا. آگے گیا تو ایک کس کا؟ اخروٹ کا پیڑ. اب ادھر دیکھا پیڑ بڑا, جو اوپر اخروٹ چھوٹا سا لگا ہوا. یہ کیا ماجرا ہے؟ پیڑ بڑا اخروٹ چھوٹا, یہاں پہ کدو تو ادھر ہونا چاہیے, اخروٹ کو ادھر ہونا چاہیے. اچانک یہ سوچ رہا تھا, اوپر سے ایک اخروٹ آ کے اس کے سر میں لگا. کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے ادھر کدو نہیں تھا. یہ اللہ حکمت ہے. حکمت کو ہم نے سمجھنا ہے. ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے, لیکن اللہ کی حکمت ہے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے موسیٰ آ جا, چوتھے آسمان پہ آ جا, چھٹے پہ آ جا. اور حضرت موسیٰ ہی کو کیوں, بڑے بڑے اولو الپیغمبر اور بھی تھے, اولو العزم پیغمبر تھے. یہ میں نے کہا یہ بات مجھ سے نہ پوچھ, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے کے اندر ایک بار دعا کی تھی, یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا. تو دیدار, اللہ فرماتا ہے تو دیدار نہیں کر سکتا, نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو چشم مصطفیٰ دیکھے. یہ بات میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پہ بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ, بعض روایت میں چھٹے آسمان پہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ میں ان آسمانوں پہ آ گیا, لیکن کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب کو 50 نمازیں دوں گا, تو بیچ میں آ جانا, اور میں تو کہنا یہ زیادہ ہیں میرے پاس بھیجنا, میں صرف 5 کم کروں گا, پھر آئے گا, پھر میں 5 کم کروں گا, پھر آئے گا. اس طریقے سے 5 نمازیں باقی رہ جائیں گی. یا اللہ ہوگا کیا؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا دیدار نہ کر سکا, اب میرا محبوب مجھے دیکھتا جائے گا, تو میرے محبوب کی آنکھوں کو دیکھتے جانا. یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ. اب مجھے بتاؤ جو لوگ 5 وسیلے کے قائل نہیں ہیں, جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہو سکتا, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ 5 نمازیں وسیلے کے ذریعے جو ہیں کم ہوئی, 50 سے 5 ہوئی ہیں. کیونکہ اگر وسیلہ نہ ہوتا, حضور موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے وفات پا چکے ہو گئے. 2000 سال پہلے وفات پائے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بن کر 50 سے 5 کروا سکتے ہیں. اب جو لوگ یہ وسیلہ نہیں مانتے ان کو میں کہتا ہوں کہیں سے 50 ڈھونڈ کر لاؤ اور کل سے پڑھنا شروع کر دو. 5 سے آپ کو ہٹنا پڑے گا. اور اس لیے وسیلہ سے دعا مانگو تو جلدی قبول ہوتی ہے. میں بات کر رہا تھا اللہ کے ولیوں کے بارے میں, کیونکہ غوث پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مرتبہ دیا ہے نا کہ وہ دلوں کے حالات کو وہ دیکھ لیتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان کے اوپر قانون کی لگام نہ ہونا, میں تمہارے جو کھایا ہوا تمہارے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں کیا کیا کھایا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی کراماتیں ہیں. اور ہمیں جب بھی دعا کریں ہم وسیلہ لے کر اللہ کے ولیوں کا, ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو جلد قبول فرماتا ہے. اس لیے آج کا میرا جو موضوع آپ کو بتانا تھا یہ وسیلے کے بارے میں تھا. امید کرتا ہوں آپ بہترین طریقے سے سمجھے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی لفظوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.